سوال ہے کہ اصول و قوانین قرآن و حدیث سے بنتے ہیں، لہٰذا بدعتی کو نہ سننے کے اصول قرآن و حدیث سے بتائیے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ جب بدعتی کو سننا ہی نہیں ہے تو وہ مکتبات جو ان کی کتابیں چھپوا رہے ہیں ان مکتبات کا کیا حکم ہے؟ یہ دو سوال ہیں، ایک یہ کہ بدعتی کو نہ سننے کے قرآنی اصول بتائیے۔ دیکھیے میں نے جو حدیث بیان کی اور جو قرآن کی آیت بیان کی، شاید یہ سوال پوچھنے والا یا تو لیٹ آیا تھا یا تو اس نے اس کو سنا نہیں۔ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی بدعتی سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ تو ایسی ہو گیا جیسے آدمی کہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وہ کہے کہ قریب جانے سے منع کیا ہے نا، پھل کھانے سے منع تھوڑی نہ کیا تھا۔ قریب جانے سے منع کیا ہے، یہ زیادہ منع ہے، کیونکہ قریب جائیں گے تو کھانے کا امکان بڑھ جاتا ہے، جب قریب ہی نہیں جائیں گے تو کھانے کا موقع ہی نہیں آئے گا۔ جب بدعتیوں سے دور ہی رہیں گے تو ان کی بات سننے کا موقع ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس میں آڈیو اور اس طرح کی یوٹیوب اور یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، تو ان کے قریب نہیں جانا ہے کا مطلب یہ ہے کہ قریب ہی نہیں جانا ہے اور ان کی باتیں سننا اس میں شامل ہے۔ اگر کسی آدمی کو الگ سے اس کی دلیل چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اللہ نے فرمایا جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں۔ تو ایسی بات جو کتاب و سنت کے بالمقابل ہو، لغو سے بھی بڑھ کر ہے، تو ایسی چیز سے اعراض کرنا چاہیے، اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو بدعتیوں سے دور رہنا، اس میں ان کی بات کو نہ سننا اپنے آپ شامل ہے، اور اس کی دلیلیں اگر جمع کی جائیں تو بہت ساری دلیلیں جمع ہو سکتی، لیکن یہ اس کا وقت نہیں ہے۔ جو میں نے دلائل دی ہیں کتاب و سنت سے اور سلف کے اقوال سے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ سوال ہے کہ جب بدعتی کو سننا ہی نہیں ہے تو مکتبات جن سے وہ کتابیں چھپوا رہے ہیں تو ان مکتبات کا کیا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں۔ ایسے پبلشر جو بدعتیوں کی کتابوں کو چھاپتے ہیں تو ایسے لوگ غلطی کر رہے ہیں، ان کا حکم یہی کہ وہ غلطی پر ہیں۔